فاتحہ بسم اللہ الرحمن غیر المغضوب علیہم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین قاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام وغاصبی حقوقہم وقاتلیہم ومنکری فضائلہم اجمعین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من رزقہ اللہ حب الائمہ من اہل بیتی فقد اصاب خیر الدنیا والآخرہ صلوات پڑھیں محمد ختمی مرتبت پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے اور اسی حدیث کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس حدیث کے ذیل میں کچھ دیر گفتگو ہے انشاءاللہ۔ طولانی حدیث ہے، کوشش ہوگی کہ اس مجلس میں وہ حدیث بیان ہو سکے، اگر نہ ہو سکے جس حد تک پیش ہو سکی وہ بیان ہوگی۔ حدیث کا عنوان اور حدیث کا موضوع ہے محبت اہل بیت، ائمہ معصومین کی محبت، اور ایک نہیں بہت سی آیات میں پیغمبر اکرم نے اہل بیت کی محبت کا حکم بھی دیا ہے، اس محبت کی تاکید بھی فرمائی ہے، اور بعض احادیث میں اس محبت کے فائدوں کو بھی بیان کیا ہے۔ اور یہ عرض کر دوں کہ اولاً ایک حدیث جملہ ہے کہ دین میں بھی بنیادی چیزیں دو ہیں، حل الدین الا الحب والبغض، دین محبت اور نفرت کے مجموعے کا نام ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ دین کا مطلب ہے کہ اچھائیوں سے آپ کو محبت ہو اور برائیوں سے آپ کو نفرت ہو۔ دین کا مطلب ہے کہ اچھوں سے آپ کو محبت ہو اور بروں سے آپ کو نفرت ہو، اور اسی لیے یہ اچھائی و برائی کو اگر غور کریں، سب سے پہلا جملہ جو ہم لوگ دین میں آنے کے لیے کہتے ہیں اور جہاں سے انسان کے دین کا آغاز ہوتا ہے یا جہاں سے توحید کا آغاز ہوتا ہے، وہ جملہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اس لا الہ الا اللہ میں بھی دونوں چیزیں ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے لا الہ، یعنی ہر طرح کی برائیوں سے آپ کو انکار کرنا ہے، ہر طرح کے غیر خدا سے آپ کو منہ پھیرنا ہے۔ غیر خدا سے مراد یہی ہے کہ ہر طرح کی برائی، ہر طرح کی غلط چیزوں سے آپ کو منہ پھیرنا، الا اللہ، پھر اس کا اقرار کرنا ہے۔ تو اس میں بھی در حقیقت جو اللہ کے مقابلے پہ جتنی چیزیں ہیں اس میں برائی بھی آتی ہے، غلط چیزیں بھی آتی ہیں، برے کام بھی آتے ہیں، ان سب سے انسان کو اپنے کو بچانا ہے اور اس ذات پروردگار تک آنا ہے جو اچھائیوں کا مجموعہ ہے، اچھائیوں کا مرکز ہے۔ یعنی اگر ہم صاحب دین ہیں، ہم صاحب مسلک ہیں، ہم صاحب ایمان ہیں، صاحب اسلام ہیں، بلکہ یہ کہا جائے ساری چیزوں کو چھوڑ کر اگر ہم واقعی انسان ہیں تو اسی وہ واقعی انسان ہوں گے کہ جب یہ جذبہ اور یہ صفت ہمارے اندر ہو۔ یعنی اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ صرف محبت ہی محبت ہو یہ بھی کافی نہیں ہے، اور صرف نفرت ہی نفرت ہو یہ بھی کافی نہیں۔ یہ پہچاننا ہے کہ کس سے محبت کرنا ہے، کس سے نفرت کرنا ہے، کن چیزوں سے محبت کرنا ہے، کن چیزوں سے نفرت کرنا ہے، کیسوں سے محبت کرنا ہے، کیسوں سے نفرت کرنا ہے۔ یہ انسان کو پہلے مرحلے میں فیصلہ کرنا ہوگا، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک ایسی عادت ہے، یہ ایک ایسی فطرت ہے جو اللہ نے ہر انسان کو عطا کی ہے۔ محبت و نفرت کی قوت ہے، ایک طاقت ہے، معاملہ ہے اس کے استعمال کرنے کا کہ اس محبت و نفرت کا استعمال آدمی کہاں پہ کرتا ہے۔
اگر یہی محبت و نفرت کا استعمال انسان صحیح جگہ پر کر لے تو یہ حقیقی انسان بن جاتا ہے، اور اگر اسی محبت و نفرت کا استعمال صحیح جگہ پر نہ کرے تو یہی انسان جانور سے بدتر ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو معاملہ یہ ایک عادت جو ہمارے اندر ہے، اس کا ایک مفہوم ہے کہ یہ قابل غور ہے، توجہ کے لائق ہے۔ ہمیں اس چیز کو اور اس پہلو کو اپنی زندگی میں رکھنا ہے، کہاں پر ہمیں محبت کرنا ہے، کہاں پر ہمیں نفرت کرنا ہے۔ اور اتنا یقین رکھیے کہ احادیث گواہ ہیں کہ اگر انسان صحیح طور پر فیصلہ نہ کر پائے کہ کہاں پر ہمیں محبت کرنا ہے، کہاں پر نفرت کرنا ہے، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، یعنی انسان ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا خالی یہ عادت بنا لینا کہ محبت و نفرت ایک زبان سے ہو، یہ زبان سے کافی نہیں ہے، یا اگر بیجا محبت و نفرت ہو یہ بھی کافی نہیں ہے۔ اگر بیجا محبت و نفرت ہو، یہ فیصلہ کرنا ہے کہاں پر ہمیں محبت کرنا ہے، کہاں پر ہمیں نفرت کرنا ہے۔ پہلی چیز ہمارے دین پر مذہب اہل بیت کے نگاہوں میں رکھ کر اگر بات کریں، صرف محبت کا مرکز خداوند عالم کی ذات ہے، جو لائق محبت ہے صرف خداوند عالم۔ محبت کا مرکز ہے وہ ہمارا معبود ہے، جس سے محبت کرنا ہے وہ صرف خداوند عالم ہے۔ اور ایک کلیہ اور پورے ذمہ داری سے مذہب اہل بیت میں جو محبت اور نفرت کا معیار ہے، یہ بھی عرض کر دوں، ہمارے مذہب پر محبت اور نفرت کا معیار بھی صرف خدا کی ذات ہے، ہمارے یہاں صرف خدا ہے، صرف اللہ ہے، صرف پروردگار ہے، لہذا محبت و نفرت کے لیے بھی معیار خداوند عالم کی ذات ہے۔ خدا کے علاوہ اگر ہم نے کسی سے محبت کی ہے، اسی سے محبت کی ہے جس سے اللہ کا رابطہ ہے، اور پھر اس محبت میں بھی جو ہمارے ہاں ترتیب ہے یا شدت و ضعف ہے، کمی و زیادتی ہے، اس میں بھی معیار اللہ سے قربت ہے۔ ہمارے نزدیک جو اللہ سے جتنا زیادہ نزدیک ہے اتنا ہی ہمارے نزدیک وہ لائق محبت ہے، اور چونکہ محبت کا معیار اللہ کی ذات ہے، لہذا جو اللہ سے جتنا دور ہے وہ ہماری نگاہوں میں لائق نفرت ہے۔ یہ بھی عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں محبت و نفرت کے لیے کوئی ذات معیار نہیں ہے، کوئی فرد معیار نہیں ہے، کوئی شخص معیار نہیں ہے، یہ یقین رکھیے۔ میں بعض افراد کی بات نہیں کر رہا ہوں، عوام کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنے مذہب کی بات کر رہا ہوں۔ مذہب اہل بیت میں آج اگر محبت و نفرت کا معیار ہے تو صرف خدا کی ذات ہے، اور اسی لیے ہمارے یہاں اگر اہل بیت سے محبت ہے، اس لیے ہے کہ ان سے زیادہ اللہ سے قریب کوئی کروے زمین پر پایا نہیں گیا ہے، اور اگر کسی سے نفرت ہے صرف اس لیے ہے کہ ہمارے نزدیک ثابت ہے کہ وہ اللہ سے دور ہے، اور پھر نفرت کا معیار یہاں پر یہی طے ہوتا ہے کہ جو جتنا اللہ سے دور ہے اتنا ہمارے لیے قابل نفرت ہے۔ ہم نے معیار اللہ کو بنایا ہے، ہمارے لیے معیار اللہ کی ذات ہے، ہمارا معبود ہے۔ چونکہ خدا کو مانا ہے، لہذا خدا کو ماننے کا مطلب ہے کہ ہر اعتبار سے ہمیں خدا کو ماننا ہے، خالی نہیں زبان سے نہیں کہہ دینا۔ جب مانا ہے تو پھر اس مرحلے میں بھی دیکھنا ہے کہ اللہ سے جو نزدیک ہوگا وہ ہمارا اپنا ہوگا، تبھی ہم اللہ والے ہوں گے، اور جو اللہ سے دور ہوگا اس سے بھی ہم اپنے کو دور کریں گے، تبھی اللہ والے بنیں گے۔ اسی لیے ہمارے دو لفظ انہی چیزوں کو بیان کرنے کے لیے، ایک لفظ کو ہمارے یہاں تولا کہتے ہیں اور ایک لفظ کو ہمارے یہاں تورا کہتے ہیں۔ تولا کا مطلب ہوتا ہے کہ نزدیک ہو جانا، تولا کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے اللہ سے محبت کی ہے، اللہ کو مانا ہے، تو پھر ہر اس چیز سے نزدیک ہو جائیے جو اللہ سے نزدیک ہے، چاہے وہ کام ہو، چاہے وہ افراد ہوں، چاہے وہ شخصیتیں ہوں۔ تولا کا مفہوم یہ ہے کہ جو بھی اللہ سے جتنا قریب ہے اس سے آپ کو قریب ہونا ہے، اور تبرہ کا مطلب ہے کہ جو اللہ سے دور ہے اس سے آپ کو دور ہونا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اصل معاملہ یہ ہے محبت کا، اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ آج بھی اس دور میں یہ یاد رکھیے کہ انسان کی ایک سب سے بڑی خوبی اور سب سے بڑی خصوصیت یہی محبت ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ محبت کہاں پر کرنا ہے یہ طے ہونا ہے، اور معمولاً محبت ہی کے مراحل ہیں، محبت ہی کا ایک مرحلہ ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ دنیا میں جتنے بھی مسائل اور مشکلات حل ہوتے ہیں اسی پیار و محبت کے ذریعے سے حل ہوتے ہیں، اور معاملات بڑھتے ہیں، اختلافات بڑھتے ہیں، دشواریاں بڑھتی ہیں ان جگہوں پر بڑھتی ہیں جہاں بیجا محبت ختم ہو جاتی ہے، یا یہ کہا جائے کہ جہاں محبت ہونا چاہیے وہاں محبت نہیں ہو پاتی ہے۔ حتیٰ گھریلو معاملات میں بھی اگر درار پڑتی ہے، دشواریاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اس کا بھی ایک سبب یہی ہوتا ہے کہ جہاں پر
واقعاً ہمارے دل میں محبت ہونا چاہیے، محبت نہیں ہو پاتی ہے۔ اور جب گھریلو معاملات میں ہے تو پھر سماجی معاملات میں بھی ہے، دوسروں کے معاملات میں بھی ہے کہ جہاں پر ہمیں اظہار محبت کرنا چاہیے ہم نہیں کر پاتے، جس سے محبت کرنا چاہیے ہم نہیں کر پاتے۔ اس لیے انسان کی بہت بڑی خوبی یہ ہو سکتی ہے کہ انسان یہ طے کر لے کہاں پر ہمیں محبت کرنا ہے اور کہاں پر ہمیں نفرت کرنا ہے، اور اتنا یقین رہے کہ یہی محبت ہے جو بڑے سے بڑے دشمن کے دل کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ لہٰذا ہمارے دین کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ محبت کے ذریعے سے آگے بڑھو۔ محبت ظاہر سی بات ہے کہ نفرت جگہوں پر ہے، معین افراد کے لیے ہے، معین کاموں کے لیے، ہر جگہ ہمارے نفرت نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے کہا اگر بے جا نفرت ہوگی تو سوائے ہمارے اپنے نقصان کے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر بے جا نفرت ہوگی تو ہم اپنا بھی نقصان پہنچاتے ہیں، اپنوں کا بھی نقصان پہنچاتے ہیں، اپنے دین کا بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ ہمارے ایک معیار ہے۔ اور اگر محبت کے لیے سب سے پہلی ذات اہل بیت کی ہے جن سے ہمارے لیے حکم ہے محبت کرنے کا، اور اس لیے حکم ہے کہ چونکہ تم نے اللہ کو ماننے کا دعویٰ کیا ہے، اگر اللہ کو ماننے کے دعوے دار ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، قرآن کی آیت ہے کہ اگر تم دعوے دار محبت خدا ہو، تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کی محبت کرنے والے ہو، تو آؤ اپنے عمل سے ثبوت پیش کرو کہ اللہ سے محبت کرنے والے ہو۔ اور فاتبعونی قرآن یہ کہہ رہا ہے، پیغمبر سے کہلوایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے اللہ سے محبت اسی وقت ثابت ہوگی کہ جب تم اس راستے پر چل رہے ہو جس پر پیغمبر چلے ہیں۔ لہذا پیغمبر کے راستے پر چلنے کے لیے جن سے پیغمبر نے محبت کیا ہے ان سے بھی تمہیں محبت کرنا ہوگا، جن کاموں کو پیغمبر نے انجام دیا ان کاموں کو بھی انجام دینا ہوگا، جس راستے پر پیغمبر چلے اس راستے پر بھی چلنا ہوگا، جو سیرت پیغمبر نے اپنائی ہے وہ سیرت بھی اپنانا ہوگی۔ ایک سلمان پڑھ دیں محمد۔ تو یہ بھی ایک معیار ہے، آج ہمارے لیے واجب ہے، ضروری ہے کہ ہم محبت اہل بیت رکھیں۔ اور ظاہر سی بات ہے جب محبت اہل بیت ہمارے لیے فریضہ ہے، لازم ہے، ذمہ داری ہے، تو پھر یہ بھی ایک فریضہ ہے کہ وہ کام کریں، وہ راستے اپنائیں کہ جس سے اس محبت میں روز بروز اضافہ ہو۔ یعنی یہ بھی ایک ہماری ذمہ داری، اور یہ کبھی غلط فہمی نہ ہو کہ ہمارے دل میں بہت زیادہ محبت ہے، اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ یہ بھی یاد رہے کہ یہ دنیاوی محبت نہیں ہے، یہ مادی محبت نہیں ہے، یہ ایسوں سے محبت ہے جن کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ جب ایسوں سے محبت ہے جن کی کوئی انتہا نہیں ہے تو یقین رکھیے کہ ہم بھی جتنی بھی محبت کر لیں اس کی انتہا نہیں ہو سکتی ہے، جتنی بھی ان سے محبت کریں اس کی انتہا نہیں ہو سکتی۔ لہذا یہ کبھی غلط فہمی نہ ہو کہ نہیں ہم تو بہت چاہنے والے ہیں، اس کے بعد ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، یہ ہمیشہ احساس رہے کہ اگر ہمارے دل میں محبت اہل بیت ہے تو ابھی بھی اس میں کمی ہے، اس میں اور اضافہ ہونا چاہیے۔ یعنی یہ کوشش ہونا چاہیے کہ اس میں کمی ہے، اس میں اضافہ ہونا چاہیے، اس میں ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اور اتنا یاد ہے کہ جتنا جتنا انسان کے دل میں محبت اہل بیت بڑھے گی اتنا ہی دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور اتنا ہی آخرت میں نجات پائے گا۔ یعنی چونکہ معیار یہ ہے۔ اور پھر جہاں تک محبت کی بات ہے، پیغمبر نے اس حدیث میں محبت کے کچھ فائدے بیان فرمائے۔ یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس محبت کی کچھ نشانیاں ہیں، کچھ علامتیں ہیں۔ یعنی ایک وقت ہوتا ہے کہ آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم محبت کرنے والے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ اس محبت کی کچھ نشانی ہوتی ہے، کچھ پہچان ہوتی ہے اور کچھ علامتیں ہوتی ہیں۔ اور یہ پہچان اور نشانی ہم اور آپ نہیں بتا سکتے، وہی بتا سکتا ہے کہ جس نے ہمیں محبت کا حکم دیا ہے، اور وہی بتا سکتا ہے کہ جسے اللہ نے سب کچھ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، وہ یا تو پیغمبر کی ذات ہے یا آل پیغمبر۔ اب اس حدیث میں جو پیغمبر نے اپنا فرمایا، من رزقہ اللہ حب الائمہ من اہل بیتی، اللہ جسے بھی ہمارے اہل بیت کی محبت کا رزق عطا کر دے۔ لیکن رزق کا مطلب خالی غذا نہیں ہے، رزق کا مطلب خالی کھانا نہیں ہے، رزق کا مطلب خالی روٹی نہیں ہے، بلکہ رزق روایات میں ہر وہ چیز ہے جو ہمیں فائدہ پہنچاتی ہے۔ یعنی وہ چیز جو ہمیں فائدہ پہنچاتی وہ ہے اللہ کی طرف سے رزق۔ تو محبت اہل بیت یہ بھی رزق ہے، اور خود یہ معصوم کی حدیث ہے کہ اللہ نے تمہیں رزق عطا کیا ہے۔ کس چیز کا رزق عطا کیا ہے؟ مادی رزق نہیں ہے، یہ محبت اہل بیت کا رزق ہے جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے۔ من رزقہ اللہ، جسے بھی محبت اہل بیت کا رزق اللہ عطا کر دے۔ اس جملے کا ایک مفہوم یہ بھی ہے، مفہوم نہیں بلکہ پیغام ہے، کہ اگر اپنے دلوں میں محبت اہل بیت کی ٹھنڈک محسوس کرو اور یہ احساس ہو کہ تمہارے دل میں ان سے محبت ہے، یہ تمہارے لیے باعث ناز اور باعث فخر نہیں، بلکہ یہ جملات دلیل ہے کہ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں شکر کا سجدہ بجا لاؤ کہ خدایا یہ تیرا احسان و کرم ہے کہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہمیں محبت اہل بیت کا رزق دے دیا۔ ایک سلمان پڑھ دیں محمد والا۔ یہ بھی پیغمبر فرما رہے ہیں کہ
کہ اللہ محبت اہل بیت کا رزق عطا کرتا ہے، یعنی یہ تمہارا کارنامہ نہیں ہے. لہذا اگر محبت اہل بیت تک پہنچنا ہے تو تمہیں اللہ سے نزدیک ہونا پڑے گا، تمہیں اللہ تک آنا پڑے گا، تمہیں اللہ والا بننا پڑے گا. یعنی جب تک اللہ والے نہ بنو تو آسان نہیں ہے محبت اہل بیت مل جانا. لہذا اس محبت کے لیے واقعی محبت اسی وقت ہے کہ جب اللہ عطا کرتا ہے. آج ہو سکتا ہے بہت سے ذہنوں میں سوال ہوتا ہو کہ بھائی اتنے اچھے اہل بیت تھے تو دنیا نے محبت کیوں نہیں کی؟ سوال یہی تو ہے کہ اتنے اچھے اہل بیت تھے دنیا نے محبت کیوں نہیں؟ اس کا جواب بھی شاید اس جملے میں ہے کہ اس وقت تک انسان محبت نہیں کر سکتا ہے جب تک اپنے کو اس لائق نہ بنا لے کہ اللہ اسے رزق دے دے. یعنی ضروری ہے کہ انسان اپنے کو اس لائق بنائے. ہر چیز ہر ایک کو نہیں عطا ہوتی ہے. آپ بھی اپنی کوئی قیمتی چیز، کوئی اہم چیز، اپنی خاص چیز اگر کسی کو دیتے ہیں تو ایسے ہی کو دیتے ہیں جو آپ کی نگاہوں میں لائق ہوتا ہے. اللہ بھی اپنے اہل بیت کی محبت ہر اہل غیرے کو نہیں دیتا ہے، بلکہ اللہ جسے لائق سمجھتا ہے اسے محبت اہل بیت عطا کرتا ہے. ایک اور سلوات پڑھ دیں محمد. پہلا فائدہ اس محبت کا فرمایا جسے بھی اللہ محبت عطا کرتے اہل بیت کی، من اہل بیت، یہ بھی میرے اہل بیت کی، فقط اصاب خیر الدنیا والآخرہ، تو یقین رکھو کہ اللہ نے اسے دنیا اور آخرت کی تمام خوبیاں عطا کر دی. فقط اصاب خیر الدنیا والآخرہ، اسے دنیا اور آخرت کے تمام خوبیاں مل جاتی ہیں جس کے پاس یہ محبت ہو. فلا یشکن احد انہ بالجنہ، جس کے پاس واقعی محبت ہے وہ شک نہ کرے کہ وہ جنتی ہے. یعنی پیغمبر فرما رہے کہ وہ شک نہ کرے کہ وہ جنتی ہے جس کے پاس محبت اہل بیت ہے، محبت ائمہ ہے. فإن، اس کے بعد کا جملہ ہے فإن فی اہل بیتی، فی حب اہل بیتی 20 خصلۃ. آج ہمارے یہاں بہرحال ایک ہمارے لیے فخر ہے، ناز ہے کہ ہم محبت اہل بیت رکھنے والے ہیں، اور یہ بھی اپنے اوپر نہیں بلکہ اللہ کی ذات کے اوپر شکر کا مقام ہے. لائق شکر ہے کہ خدا نے اس لائق سمجھا ہے کہ ہمیں در اہل بیت سے وابستہ کیا اور ہمیں محبت اہل بیت جیسے ایک نعمت سے نوازا ہے. یہ اللہ نے عطا کیا. لیکن یہاں پر پیغمبر فرماتے ہیں جس سے بھی اللہ محبت اہل بیت عطا کرتا ہے اس کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، اس کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، کچھ خصلتیں ہوتی ہیں. فرمایا فإن فی حب اہل بیت 20 خصلۃ، 20 خصلتیں ہیں، 20 عادتیں ہیں، 20 صفات ہیں، 20 نشانیاں ہیں. 10 منها فی الدنیا، 10 خصوصیات دنیا میں ہیں، و10 فی الآخرہ، 10 خصوصیات آخرت میں. اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں 10 فائدے دنیا میں ہیں، 10 فائدے آخرت میں. اس محبت اہل بیت کے 10 فائدے پیغمبر فرمانے دنیا میں ہیں اور 10 فائدے آخرت میں، 10 خصوصیات. پہلی چیز اما التی فی الدنیا، جو دنیا میں اس کے فائدے ہیں، خصوصیات ہیں. سب سے پہلا فالزہد، جس کے پاس محبت اہل بیت ہوگی، پیغمبر کے جملات ہیں، جس کے پاس محبت علی ہوگی سب سے پہلی خصوصیت اس کی اور خصلت یہ ہوگی کہ وہ زاہد ہوگا. زہد کا ایک مفہوم، بہرحال وقت نہیں ہے کہ ہر چیز کی وضاحت ہو، زہد کا ایک مفہوم ہے کہ اس کے دل میں دنیا کی لالچ نہیں ہوگی. زہد کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ خالی دنیا کے پیچھے نہیں بھاگے گا. زہد کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے دل میں دنیا کی تمنا نہیں ہوگی. اس لیے کہ جب اس نے علی ابن ابی طالب سے محبت کر لی ہے، اسے یہ بھی معلوم ہے کہ علی دنیا کو ٹھوکر مار چکے ہیں، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ علی سے محبت بھی کر رہا اور دنیا کے لیے دوڑ بھاگ بھی کر رہا. ایک سلمان پڑھے محمد وآل محمد. پہلی چیز فرمائی کہ ان سے محبت کی جنہوں نے دنیا کو کبھی منہ نہیں لگایا ہے، دنیا کو ٹھوکر مار دی ہے. اگر دنیا ہے تو دنیا ذریعہ ہے آخرت کے لیے. علی والا دنیا کو دنیا کے لیے نہیں چاہتا ہے، بلکہ علی والا جانتا ہے کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اسے معلوم ہے کہ اس دنیا میں جو ہم بوئیں گے وہی آخرت میں کاٹیں گے. تو جب محبت علی کی وجہ سے ہم دنیا میں آتے ہیں تو دنیا کو دنیا کے لیے نہیں چاہتے ہیں، بلکہ دنیا کو آخرت کا ذریعہ بناتے ہیں. دنیا میں اگر ہم محنت کرتے ہیں، اس لیے محنت کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں اس لائق ہو جائیں کہ آخرت میں ہمارے کمالات بڑھ سکیں. دنیا میں اگر ہم دولت کماتے ہیں اس لیے کماتے ہیں کہ ہماری آخرت بن جائے. اگر ہم دنیا میں محنت کرتے ہیں اس لیے محنت کرتے ہیں کہ ہماری آخرت کامیاب ہو جائے اور ہم آخرت میں کامیاب رہے. ایک چیز فالزہد. دوسری چیز ہے والحرص علی العمل. اگر محبت اہل بیت ہے، محبت علی ہے، تو پھر عمل کے سلسلے میں اس کے دل میں للک ہوگی، عمل کی طرف آگے بڑھے گا، بے عمل نہیں ہوگا. یہ پیغمبر فرما ہے. اگر علی والا ہے، حسین والا ہے، اہل بیت والا ہے تو بے عمل نہیں ہوگا.
اس لیے کہ علی نے جب بے عملی نہیں کی ہے تو نہیں ہو سکتا ہے کہ علی کی محبت رکھ کے انسان بے عمل بن رہا ہو. یہ بھی ایک محبت کے لیے، اگر محبت علی ہے تو پھر عمل کے ساتھ ہے، اور پھر ایسا ویسا عمل نہیں ہے. ایک ہے بے رغبتی کے ساتھ عمل ہے، ایک ہے بہت ہی مجبوری میں عمل ہے، ایک ہے انتہائی کراہیت کے ساتھ عمل ہے، ایک ہے انتہائی شوق کے ساتھ عمل ہے. یہ بھی پیغمبر فرما رہے کہ اگر محبت علی ہے تو جتنے نیک اعمال ہوں گے انتہائی شوق سے انجام دے رہا ہوگا، حرص کے ساتھ انجام دے رہا ہوگا، آگے بڑھ رہا ہوگا، اس میں شوق پیدا ہو رہا ہوگا. نماز صبح کے لیے پھر اٹھنے میں اسے دشواری نہیں ہوگی، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ علی کی نماز کبھی صبح چھوٹی نہیں ہے. سلمان پڑھیں محمد اور تیسری چیز پیغمبر نے اس حدیث میں محبت اہل بیت کا فائدہ بیان فرمائے، والورع فی الدنیا، دنیا میں انسان پرہیزگاری سے زندگی گزارے گا. ایک طرف زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی ہے، اور والورع فی الدنیا، دنیا میں دنیا سے دل نہیں لگ رہا ہوگا بلکہ دنیا میں پرہیزگاری ہوگی. دنیا کے سلسلے میں اس کے دل میں محبت دنیا نہیں ہوگی. والورع فی الدنیا، دنیا میں اسے یہ خیال ہوگا کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. والورع فی الدنیا، اسے یہ خیال ہوگا کہ ہم کو علی کو چہرہ دکھانا ہے. اسے یہ خیال ہوگا کہ علی نے خود فرمایا من یمت یرنی، جو بھی اس دنیا سے جاتا ہے سب سے پہلے ہمیں دیکھتا ہے. جس کو کسی کی محبت ہوتی ہے اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ اسے منہ دکھانا ہے تو ایسا بن کے جاتا ہے کہ اس لائق ہو کہ اسے منہ دکھا سکے. ایک سلمان پڑھ دیں محمد فرمائے والورع فی الدین، دین میں ورع ہوتا ہے یعنی دین کی بھی اسے فکر ہوتی ہے، دین کا خیال ہوتا ہے، دین سے بے دینی نہیں ہوتی. یعنی گویا محبت علی کی پہچان انسان کا دیندار ہونا ہے، یعنی بے دینی محبت اہل بیت کی پہچان نہیں ہے. یہ پیغمبر فرما رہے ہیں علی والا ہے بے دین نہیں ہوگا، حسین والا ہے بے دین نہیں ہوگا. اگر علی اور حسین تک آیا ہے تو ناممکن ہے کہ اس کی زندگی میں دین نہ پایا جاتا ہو. والورع فی الدین، اس لیے کہ جس کی نگاہوں میں حسین ابن علی نے اتنی بڑی قربانی دین کو بچانے کے لیے دے دی ہے تو نہیں ہو سکتا ہے کہ حسین کا غم منا کر اس کے دل میں دین کی عظمت نہ آ رہی ہو. اگر ہماری نگاہوں میں غم امام حسین ہوتا ہے تو پھر یہ بھی تو ہے کہ امام حسین نے کس دین کے لیے قربانی دے دی ہے. جس دین کے لیے امام حسین نے قربانی دی ہے، یہ محبت اہل بیت ہمارے اندر جذبہ پیدا کرتا ہے کہ اس دین کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں. والورع فی الدین والرغبۃ فی العبادت، پانچویں چیز پیغمبر نے فرمائی کہ عبادت میں انسان کی رغبت ہوتی ہے. یہ محبت علی کی پہچان پیغمبر فرما رہے ہیں. اگر دل میں محبت علی ہے تو پھر اس کے دل میں عبادت کی طرف رغبت ہوگی، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ ہم تو زین العابدین کے ماننے والے ہیں. جب زین العابدین کا ماننے والا ہوتا ہے تو جانتا ہے جب وہ عبادت گزاروں کی زینت ہے تو پھر جب تک ہم عبادت گزار نہ بن جائے کیسے اپنے کو اپنا ایسے انسان کو امام مانے. اگر وہ زین العابدین ہیں، وہ عبادت کرنے والے ہیں تو پھر والرغبۃ فی العبادت، محبت علی کی ایک پہچان عبادت میں رغبت ہے. والتوبہ قبل الموت، علی والے کی پہچان، محبت اہل بیت کی پہچان موت سے پہلے توبہ ہے. یعنی توبہ کی حالت میں اس دنیا سے جاتا ہے. اب یہاں پر خالی ایک جملہ عرض کروں، میں اپنے لیے عرض کر رہا ہوں، کیا کوئی گارنٹی ہے کہ ہمیں کب تک زندہ رہنا ہے؟ کیا کوئی پتا ہے کہ ہمیں کتنے سال یہاں جینا ہے؟ کب معلوم ہے کہ ہمیں کب موت آنا ہے؟ اور آج کل ہم تو بہت سے ایسے نمونے بھی دیکھ رہے ہیں، جیسی خبر آئی فوراً آدمی کہتا ہے ارے ابھی تو کل ہی ملاقات ہوئی تھی، تصور میں نہیں تھا وہ چلے جائیں گے. یعنی جب اس طرح کے واقعات ہمارے سامنے تو اتنا کہنے کا ہے کہ موت کا کوئی ٹائم معین نہیں ہے، موت کا کوئی وقت معین نہیں ہے، موت کے لیے کوئی ایج اور عمر معین نہیں ہے. جب موت کے لیے کوئی عمر معین نہیں ہے اور پیغمبر نے فرمایا کہ اگر محبت اہل بیت پر ہے، محبت علی اس کے دل میں ہے تو موت سے پہلے پھر توبہ کرتا ہے. اس کا مطلب ہے محبت علی کا مطلب ہے ہر وقت ہمیں توبہ کی حالت میں رہنا ہے. یعنی ہر وقت ہمیں توبہ کی حالت، توبہ کا بہرحال مفہوم الگ ہے، موضوع مکمل ہے اپنی جگہ پر، لیکن توبہ کا ایک مفہوم یہ ہے، معصوم نے فرمایا توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے اس بات کا عہد کرو خدایا اگر غلطیاں ہو گئی تو اسے معاف کر دے اور میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں دوبارہ یہ غلطی نہیں کروں گا. اسے ورنہ خالی مثلا نماز کے بعد رخسار پر دو چار ہاتھ لگا لینے سے توبہ نہیں ہوتی ہے.
توبہ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ علی کو سامنے رکھ کر اللہ سے یہ عہد کرنا، خدایا اب تک جو ہو گئی ہے اسے معاف کر دے، دوبارہ میں عہد کر رہا ہوں کہ ان کاموں کی طرف ہمارے قدم نہیں بڑھیں گے۔ یہ ہے توبہ، اسے توبہ کہا جاتا ہے۔ اور پیغمبر فرما رہے ہیں کہ محبت علی کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت توبہ کی حالت میں رہتا ہے۔ جب ہر وقت توبہ کی حالت میں رہتا ہے کیونکہ توبہ کا مطلب اس کے کندھوں میں گناہوں کا بوجھ نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے ایسے سے محبت کی ہے جن کے سب سے بڑی پہچان ہی عصمت تھی۔ تو جو معصوم کا ماننے والا ہوتا ہے وہ گنہگار نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے ایسے درس وابستگی اختیار کی جہاں خطا نہیں ہے، جہاں غلطی نہیں ہے، جہاں معصیت نہیں ہے، جہاں گناہ نہیں ہے۔ لہذا ہم چونکہ معصوم نہیں ہیں، امکان خطا ہے، امکان غلطی ہے، لیکن اللہ نے توبہ جیسا ایک دروازہ ہمارے سامنے اسی لیے کھول رکھا ہے کہ اگر غلطیاں ہو جائیں، اگر خطائیں ہو جائیں، آؤ تم ہماری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، ہم تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ معصوم فرمائے، پیغمبر فرمائے کہ اگر علی والا ہے تو ہر وقت توبہ کی حالت میں رہتا ہے، ہر وقت توبہ کے ساتھ رہتا ہے، اور توبہ موت سے پہلے اس کے لیے توبہ ہوتی ہے۔ چھٹی چیز فرمایا والنشاط فی قیام اللیل، البتہ بہت سخت شرط ہے، بہت سخت خصوصیت ہے کہ نماز شب میں وہ انتہائی دل لگا کر نماز شب پڑھتا ہے۔ اللہ توفیق دے ہیں، الحمدللہ بہت سے مومنین ہیں جو نماز شب پڑھتے ہیں۔ ہمارے لیے تو نماز صبح پڑھنا آسان نہیں ہوتا ہے، ہمارے لیے نماز صبح آسانی سے ادا نہیں ہوتی۔ امام حسین جس کا فرصت ہو رہے تھے، جناب زینب سے ایک وصیت کی، بہن مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا۔ یہ یوں ہی وصیت نہیں کی تھی، یہ رہتی دنیا تک ہر حسینی کو پیغام دیا تھا، ورنہ کیا قابل تصور ہے کہ جناب زینب بھلا دیں؟ نہیں، یہ جملہ دیکھیے، امام اگر کبھی کہتا ہے تو یہ مقصد نہیں ہوتا جناب زینب نہیں یاد رکھیں گے، یہ جملہ ہمارے لیے پیغام تھا کہ جب ہماری بہن نے نماز شب نہیں چھوڑی ہے، اور پھر ایسے موقع پر کہا جب گئے ہیں، یہاں تک ہے روایت میں شام غریبہ میں بھی جناب زینب نے نماز نہیں چھوڑی، شام غریبہ میں بھی نماز شب جس کی قضا نہیں ہوئی، تو کیا ہو سکتا ہے کہ جس گھرانے میں خواتین کی نماز شب شام غریبہ جیسے قیامت کے ہنگام میں قضا نہ ہوئی ہو، ہم اس در سے وابستہ ہونے کے بعد ہماری واجبات چھوٹ جائیں؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم واقعاً اگر امام حسین والے ہیں، واقعاً ہمارے دل میں محبت علی ہے، یقین رکھیے زبان سے محبت اہل بیت کا احترام پر اقرار کرنا اور ہوتا ہے، اور اپنے عمل سے ثابت کرنا اور ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں محبت علی ہے۔ اگر ہم علی والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، نہیں ہو سکتا ہے کہ ہماری نمازیں چھوٹ جائیں۔ ہو سکتا ہے، بہرحال انسان غلطیاں ہوتی ہیں، خطائیں کبھی ممکن ہے چھوٹ جائے، لیکن لاپرواہ ہو جائے، بے توجہ ہو جائے، اسے احساس ہی نہ ہو کہ ہماری نماز چھوٹ گئی، یہ حسینی ہونے کی دلیل نہیں۔ یہ محبت اہل بیت کی پہچان ہے، محبت اہل بیت کی پہچان۔ اگر خدا نہ خواستہ کبھی چھوٹ گئی ہے تو اسے یہ احساس بھی ہوتا ہے خدایا بہت بڑی غلطی ہو گئی، اسے یہ احساس ہوتا ہے معبود ہم سے بہت بڑا عمل چھوٹ گیا، خدایا ہم حسین والے تھے، ہماری نماز چھوٹ گئی ہے۔ ہم نے تو ایسے اماموں سے محبت کی ہے جن کی کبھی مستحب نمازیں نہیں چھوٹی ہیں، جن کی نماز شب نہیں چھوٹی ہے، کیا ہو سکتا ہے ہماری واجبات چھوٹ جائیں؟ ایک وصیت، ایک جملہ فرمایا کہ محبت اہل بیت کی پہچان نماز شب ہے، وَلْيَأْسُ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ۔ ایک اور پہچان یہ بھی آج دنیا میں بعض جگہوں پر دیکھنے میں آتی ہے۔ محبت اہل بیت کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ آدمی لوگوں کو نہیں دیکھتا ہے کہ ان کے پاس کیا ہے، یعنی لوگوں کے اوپر نگاہیں نہیں ہوتی کہ ان کے پاس کتنی دولت ہے، ان کے پاس کتنا پیسہ ہے، ان کے پاس کتنی فلیٹ ہیں، ان کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں۔ یہ علی کی محبت کرنے والا نہیں کرتا ہے۔ فرمایا کہ اس کی نگاہیں لوگوں کی طرف نہیں ہوتی، بھائی لوگوں کی طرف نگاہیں کر کے یا تو حسد ہوگی جس کا نقصان بھی خود ہم کو ہوگا، ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کو دیکھ کر ہمارا فائدہ ہونے والا ہے، کیا اس کا نقصان کیا ہونے والا ہے؟ اگر دیکھ کر حسد و جلن پیدا ہو رہی ہے تو سوائے اپنے کو نقصان پہنچانے کے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ لہذا یہ فرمایا ہے کہ جہاں پر محبت اہل بیت ہے یہ نہیں تو وَلْيَأْسُ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، لوگوں کے ہاتھوں میں کیا اس کی فکر نہیں ہوتی، اس سے مایوس ہوتا ہے، اس سے بے توجہ ہوتا ہے۔ بھائی ہمیں جو محنت کرنا ہے ہم کریں گے، اللہ نے جتنی طاقت ہمیں دی ہے اس طاقت کے ذریعے سے ہم آگے بڑھ کے اپنے لیے کمائیں گے، ہم خود آگے بڑھیں گے، ہم خود ترقی کریں گے۔ کمال انسان کا یہ نہیں ہوتا ہے کہ دوسرے کو دیکھ کر یہ سوچے کہ اس کے پاس یہ ختم ہو جائے، بلکہ کمال یہ ہوتا ہے کہ اگر فلاں ترقی کر کے وہاں تک پہنچا ہے تو ہم اس سے زیادہ محنت کر کے اس سے آگے چلے جائیں گے۔ ایک سلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد۔ ہونا تو یہ چاہیے، محبت اہل بیت کا مطلب ہے تو دوسروں کے مال پر نگاہ نہیں ہے، دوسروں کے پیسے پہ نگاہ نہیں، دوسروں کی چیزیں پہ نگاہ نہیں ہے،
ہمیں یہ احساس ہے کہ ہمیں بھی آگے بڑھنا ہے. اگر دوسرے کو دیکھ کے احساس ہو رہا ہے کہ اس کے پاس یہ اتنی چیز زیادہ ہے تو پھر ہم بھی اتنی محنت کر کے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. اللہ نے ہمارے بازوؤں میں بھی قوت دی ہے, اللہ نے ہمیں بھی طاقت دی, اللہ نے ہمیں بھی عقل دی ہے, اور پھر ہمیں یقین ہے کہ جب اس نے طاقت دی ہے وہ بھی تو ہے. اگر ہم اس پہ بھروسہ کریں گے, اس سے مدد مانگیں گے, اس سے سہارا مانگیں گے, تو کیا وہ ہماری مدد نہیں کرے گا؟ اگر وہ دنیاوی لوگوں کو دے سکتا ہے تو کیا ہم اس پہ بھروسہ کر کے محنت کر رہے ہو تو وہ ہمیں عطا نہیں کرے گا؟ یقیناً وہ عطا کرتا ہے. ایک سلوات پڑھیں محمد فی ایدی الناس. یہ بھی محبت, حالانکہ شاید معمولاً ہمارے یہاں یہ توجہ بھی نہ ہوتی ہو کہ ان چیزوں کو محبت اہل بیت سے کیا تعلق. ہم تو علی والے ہیں, ہم تو علی سے محبت کرنے والے, لیکن پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ اگر محبت علی ہے تو یہ چیزیں بھی ہونا چاہیے. یعنی پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اگر محبت علی ہے تو ان چیزوں سے ثبوت ہوگا کہ تم علی والے ہو, تمہارے دل میں محبت علی ہے. اور اس کے بعد فرمایا والحفظ لامر اللہ ونہیہ. اگر علی والے ہو تو تمہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بھی فکر ہوگی. یعنی تمہیں بھی اچھائیوں برائیوں کا خیال ہوگا, اس لیے کہ تم نے جب علی سے محبت کی اور علی کے دشمنوں سے نفرت کی ہے تو تمہیں ان کاموں سے بھی محبت ہوگی جو علی نے کیے ہیں, اور ان کاموں سے بھی نفرت ہوگی جسے دشمنان علی نے کیا ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ایک مفہوم یہ ہے کہ ہمیں پھر ان کاموں سے بھی محبت ہوگی, اور جب ان کاموں سے محبت ہوگی جو علی نے کیا ہے تو پھر ہم بھی کوشش کریں گے کہ ہم ان کاموں کی طرف بڑھیں, اور پھر یہ تمنا ہوگی جو علی والا ہے وہ بھی انہی کاموں کی طرف بڑھے. ہمیں اگر احساس ہوگا کہ علی نے نماز پڑھی ہے تو پھر محبت علی کی وجہ سے ہمارا ضمیر ہمیں پکار کر کہے گا کہ پھر تمہاری نماز نہیں چھوٹنا ہے. اور اگر ہمارا ضمیر ہم سے کہے گا تو پھر یہ بھی تو کہے گا کہ جتنے علی والے ہیں انہیں بھی تمہیں یہ پیغام دینا ہے کہ چونکہ تم علی والے ہو لہذا تمہاری نماز نہ چھوٹنے پائے, تمہارے کوئی واجبات نہ چھوٹنے پائے, تمہاری زندگی میں کوئی محرمات نہ آنے پائے. اور نہی عن المنکر کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو کام دشمنان اہل بیت نے کیے ہیں اس سے ہمیں اپنے کو دور رکھنا ہے. اگر دشمنان اہل بیت نے مثلا شراب پی ہے تو یہ بھی تو پیغام دینا ہے کوئی علی والا ہو, حسین والا ہو, نشے کی طرف نہیں جا سکتا ہے. اگر علی والا ہے, حسین والا ہے, گناہوں کی طرف نہیں جا سکتا ہے. علی والا ہے, حسین والا ہے, کینے و نفرتوں کی طرف نہیں جا سکتا ہے. علی والا ہے, حسین والا ہے, وہ محرمات کی طرف نہیں جا سکتا ہے. آج ہمارے یہاں یہ خود جملہ ہے کہ تمہیں امر بالمعروف بھی کرنا ہے, نہی عن المنکر کر کے یہ پیغام دینا ہے کہ تم محبت اہل بیت رکھتے ہو. اور آج ایک جملہ قابل غور ہے کہ ہم لوگ مثلا امام حسین کی زیارت اکثر پڑھتے ہیں. اس امام حسین کی زیارت میں ایک جملہ, البتہ خود امام حسین کا خود اپنی طرف ایک جملہ ہے کہ میں کربلا اس لیے جا رہا ہوں تاکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں. یہ امام حسین نے فرمایا میں کربلا اس لیے جا رہا ہوں انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر. یہ حدیث ہے, میں اس لیے جا رہا ہوں کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کروں. اور ہم لوگ امام حسین کی زیارت میں جملہ پڑھتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے امر بالمعروف بھی کیا اور نہی عن المنکر بھی کیا. سوال یہ ہے کہ ہم لوگ جو گواہی دیتے ہیں معاذ اللہ کیا امام حسین ہماری گواہی کا محتاج ہے؟ یہ جو ہم لوگ زیارت میں جملہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے امر بالمعروف کیا, آپ نے نہی عن المنکر کیا, کیا معاذ اللہ امام حسین کو ضرورت ہے ہماری گواہی کی؟ یہ ہماری گواہی کی امام کو ضرورت نہیں ہے, تو پھر ہم سے گواہی کیوں دلوائی جاتی ہے؟ یہ امام نے کیوں فرمایا ہے کہ تم امام کی بارگاہ میں جب زیارت کے لیے جاؤ تو یہ جملہ کہو؟ اس گواہی کا مطلب ہے کہ تمہیں اپنے امام سے یہ عہد کرنا ہے کہ اگر آپ نے امر معروف اور نہی عن المنکر کے لیے اتنی بڑی قربانی دے دی ہے چونکہ ہم آپ کے در سے وابستہ ہیں لہذا یہ فریضہ ہم سے چھوٹ نہیں سکتا ہے. یہ کام ہمیں بھی کرنا ہے, کیونکہ ہمارے ایک غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ سوچتے ہیں یہ کام خاص لوگوں کا ہے, ہم سے مطلب نہیں ہے, کوئی کیا کر رہا ہے ہم کیا کریں. نہیں, یہ امام نے فرمایا کہ محبت اہل بیت کی پہچان ہے کہ تمہیں خالی اپنی فکر نہ ہو بلکہ اپنے سماج کی بھی فکر ہو. خالی تمہیں اپنا خیال نہ ہو, اپنے ساتھ اپنے بیٹھنے والوں کا بھی خیال ہو. خالی تمہیں یہ فکر نہ ہو کہ ہم جنت میں چلے جائیں, نہیں, تمہیں یہ بھی فکر ہو کہ جو ہمارے اطراف میں لوگ ہیں وہ بھی جنت میں چلے جائیں. ایک سلمان پڑھ دے محمد والے. یہ ہے فریضہ انجام دینا. یہ اس فریضے کا ہم لے کر آگے بڑھیں. جو درمیان میں ایک بات عرض کر دی, الحمدللہ ابھی تک ہمارا سماج, ہمارا معاشرہ محفوظ ہے. صرف ایک چیز ہے, نشہ, شراب. دیکھیے ہماری شریعت میں اس کی مذمت اتنی زیادہ ہے
کہ معمولاً اور گناہوں کی اتنی مذمت نہیں ہے، اور گناہوں کی اتنی مذمت نہیں، یہاں تک مذمت ہے کہ اگر کہیں پر شراب رکھی ہو تمہیں حق نہیں ہے وہاں بیٹھنے کا، یعنی ہم نہیں پی رہے ہیں، ہم منہ میں نہیں لگا رہے ہیں، تب بھی ہمارا دین کہہ رہا ہے کہ اتنی بری چیز ہے کہ جہاں پر رکھی ہو وہاں تمہیں شریک نہیں ہو۔ اس کا مطلب اس حد تک یہ شریر ہے۔ اور اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر امام حسین کے کلمات کو دیکھیں، امام حسین نے جہاں یزید کو پہچانوایا ہے، امام حسین نے یزید کو پہچانوایا ہے، یزید کی اس کے حساب سے برائیاں کیا ہیں، یعنی جو امام حسین کی نگاہ میں برائیاں تھیں یزید کی، ان میں سے ایک جملہ یہ تھا یزید شارب و خمر۔ یزید کی ایک صفت جو امام حسین کی نگاہ میں انتہائی بری ہے وہ اس کا شراب پینا ہے، اور یہ امام حسین نے فرما دیا ہے کہ چونکہ یزید کی یہ صفت ہے نشہ کرنا، شراب پینا، لہذا جو بھی ہمارے در سے وابستہ ہو جاتا ہے نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی میں اس طرح کی برائیاں پائی جاتی ہیں، نہیں ہو سکتا ہے اس کے تصور میں بھی اس طرح کی چیزیں آ جائیں۔ اسی لیے ہمارے یہاں بعض چیزوں کی شدت سے مذمت ہے، بعض چیزوں کو شدت سے روکا گیا، کیونکہ بعض چیزوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے وجود کو ختم کر دیتے ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے نقصانات بہت زیادہ، آج اگر محبت اہل بیت کی بات ہے، اتنا یقین ہے کہ اس محبت اہل بیت میں بھی اگر اللہ اس کا رزق ہمیں عطا کرتا ہے تو ایسے ہی قلب میں عطا کرتا ہے جس میں کسی طرح کی برائی نہ پائی جاتی ہے، اور جب قلب میں برائیاں پائی جائیں گی، اس دل میں اور اس باطن میں اور اس نفس میں اور اندر شراب جیسی ایک بدترین چیز جا رہی ہوگی، تو پھر اس نفس کے اندر محبت اہل بیت کہاں سے جائے گی؟ اس بات یہ بھی تو قابل غور ہے، اگر اس دل میں برائیاں جا رہی ہیں تو پھر وہاں پر اچھی چیز آ جائے، یہ نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر واقعی محبت اہل بیت ہے تو یہ بھی ایک خصوصیت ہوگی، اور یہ ایک فریضہ ہر شیعہ کو سمجھنا چاہیے، ہر علی والے کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا کام صرف خود اپنے لیے نجات نہیں ہے، بلکہ اپنے درمیان میں اپنوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے اعزاء کو، اپنے دوستوں کو، اپنے تعلقات کو، حتیٰ یہ بھی عرض کر دوں، ختم کر رہا ہوں، یہ بھی آج ہماری ذمہ داری ہے کہ امام علی کے در تک آ کر حسینی بن کر خود جنتی بن جانا کمال نہیں ہے۔ دیکھیں علی والا بن کر، محبت اہل بیت رکھ کر امام علی کے در تک آ کر جنتی بن جانا کمال نہیں ہے، اس لیے کہ علی کے در پر آ کر محبت علی کے بعد جو سب سے پہلی چیز ملتی ہے وہ جنت ملتی ہے۔ تو جب جنت ملتی ہے پہلی چیز، تو پھر جنت پہ جانا کمال نہیں ہے۔ اگر محبت اہل بیت ہے تو ہم جنتی ہیں، تو پھر جنت جانا یہ کمال نہیں ہے۔ جب کمال نہیں تو سوال یہ ہوگا محبت کا کمال کیا ہے؟ محبت اہل بیت کا کمال یہ ہے کہ اگر اللہ نے علی کے صدقے میں ہمیں جنتی بنایا ہے تو ہم دوسروں کو بھی جنت کا راستہ دکھا دیں۔ یہ ہے محبت اہل بیت کا مطلب، یہ ہے محبت علی کا مطلب، یعنی محبت اہل بیت کا مطلب دوسروں کو جنت کا راستہ دکھانا، دوسروں کو برائیوں سے محفوظ رکھنا۔ آج اگر اہل بیت نے اس طرح سے تاکید کی ہے کہ مجالس اعزاء اس پیمانے پر ہوں، مجالس اعزاء میں لوگ شریک ہوں، اور اسی کا ایک فلسفہ جو آج ہمارے تبرک کا ہے۔ دیکھیں تبرک کا جو ایک فلسفہ یہ نہیں ہے کہ اگر تبرک نہ ہو تو مجلس نہیں ہو سکتی، مجلس تو ہو سکتی ہے۔ تبرک اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپ کو ہر ایک کو دعوت دینا ہے، ہر ایک کو بلانا ہے، ہر ایک کو فرش تک لانا ہے، تاکہ فرش پر لا کر اسے نجات کا راستہ بتانا ہے، اسے نقصانات سے بچانا ہے۔ اور چونکہ دنیا میں رہ کر، مادیات میں رہ کر ہر ایک یوں ہی آسانی سے نہیں آتا ہے، درمیان میں ایسی چیزیں بھی ہوں کہ ہو سکتا ہے انسان اس چیز کی وجہ سے آ رہا ہو، اس چیز کی وجہ سے آئے گا، اب یہ فریضہ تمہارا ہے کہ اسے حق کا راستہ تم بتا رہے ہو، اسے نجات کا راستہ بتا رہے ہو۔ یہ فرش اعضاء اگر اس حد تک حکم دیا گیا ہے اسی لیے ہے تاکہ لوگ آئیں اور انہیں معلوم ہو کہ ہمیں کیسے انسان بننا ہے، لوگ آئیں تاکہ معلوم ہو کہ ہمیں کیسے اپنے اندر انسانیت پیدا کرنا ہے، لوگ اس فرش پر آئیں تاکہ معلوم ہو کہ ہم نے اگر اپنے کو اپنے زبان سے انسان کہا ہے تو کیسے انسان بنا جاتا ہے۔ یہ ہمارا درس سکھاتا ہے، یہی اہل بیت کا مشن تھا۔ اہل بیت یہ غلط فہمی نہ ہو کہ اہل بیت کسی خاص مذہب اور کسی خاص مسلک میں ہمیں داخل کرنے کے لیے آئے تھے، وہ مذہب و مسلک بنانے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے آئے تھے جو خالق، تمام دنیا کا خالق ہے، اس اللہ کی طرف سے آئے تھے جس نے ہر ایک کو پیدا کیا ہے۔ جب اس اللہ کی طرف سے آئے تھے تو اللہ کی ہر مخلوق کی ہدایت کے لیے وہ آئے تھے، کہ جس کے اندر صلاحیت تھی اس نے ہدایت کو قبول کر لیا، انہوں نے اپنا یہ فریضہ ادا کیا، انہوں نے اپنا کام کیا کہ ہر ایک کو ہدایت کا پیغام دیا۔ اہل بیت کا مشن یہ تھا کہ اگر تم اللہ کی مخلوق ہو، انسان ہو، تو آؤ ہم تمہیں ایسا راستہ بتاتے جس کے اوپر چل کر تم اپنی دنیا بھی کامیاب کرو اور آخرت بھی اپنے کو نجات یافتہ بنا۔ یہ اہل بیت کا مقصد تھا۔
اسی لیے عزاداری امام حسین کا مقصد یہی ہے کہ خالی آ کر آنسو بہا لینا نہیں ہے. نہیں، امام حسین کے غم پہ تو آنسو بہانا ہے، خالی سینہ زنی کر لینا نہیں ہے. ہاں سینہ زنی تو کرنا ہے. ان چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پہچاننا ہے کہ حسین نے ہدایت کا کون سا راستہ بتایا. اور یہ اس پیمانے پر عزاداری کا حکم پیغام تھا کہ اگر ہم نے حسین کے صدقے میں ہدایت کے راستے کو پہچان لیا ہے تو پھر دنیا کو بھی ہدایت کا راستہ بتانا ہے. جہاں ایک طرف محبت و بغض کی بات ہو، دنیا کا مزاج ہی یہ ہے کہ وہ نفرتیں پھیلائے گا. لیکن اگر تم واقعی حسینی ہو تو تمہارا طریقہ یہ ہو کہ محبتیں پھیلاؤ. دنیا نفرتیں بو رہی ہوگی، دلوں میں نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہوں گے، دلوں میں تعصب کے بیج بوئے جا رہے ہوں گے، لوگوں کو لڑانے کی کوششیں ہو رہی ہوں گی. لیکن اگر واقعی تم علی والے ہو تو تمہارا فریضہ یہ ہو کہ دلوں میں محبتوں کے بیج بو رہے ہو. نفرتوں کو ختم کرنے کی یہ اہل بیت کا مشن تھا کہ نفرتیں ختم ہوں، دلوں میں بغض نفرت ختم ہو، دوریاں ختم ہوں، اختلافات ختم ہوں. اور اگر اہل بیت دوسروں سے اختلافات کو ختم کرنے کا پیغام دے گئے تو سب سے بڑا پیغام تو ہمارے لیے ہوگا کہ کہیں محبت اہل بیت کے نام پر ہمارے درمیان اختلاف نہ ہو رہا ہو. محبت اہل بیت ہم کو آپس میں ایک دوسرے کو دور نہ کر رہا ہو. اس لیے کہ یہ یاد رکھیے کہ اللہ نے محبت اہل بیت کو اگر درمیان میں رکھا ہے اس لیے میں رکھا ہے کہ اس محبت کے مرکز پر آ کر ہم سب ایک ہو جائیں. یعنی اللہ نے محبت اہل بیت کو ہم سب کو نزدیک کرنے کا ذریعہ بنایا ہے، ہماری قربتوں کا ذریعہ بنایا ہے، ہمارے اختلافات کو مٹانے کا ذریعہ بنایا ہے. یعنی آل محمد ہم سب کو قریب کرنے کے لیے ہیں، آل محمد دور کرنے کے لیے نہیں ہے. تو جب آل محمد ہم سب کو قریب کرنے کے لیے ہیں تو جہاں بھی نام اہل بیت آ جائے وہاں اختلافات ختم ہو جاتے ہیں. اگر ہم نے محبت اہل بیت کو پہچان لیا ہے تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ہمارے ہاں اہل بیت کے نام پر کسی طرح کا اختلاف دکھائی دے رہا ہو. یہ محبت اہل بیت کی ایک پہچان ہونا چاہیے اور ہے. اور محبت اہل بیت کا مطلب ہی یہ ہے کہ اگر آج محبت اہل بیت کی ایک فرد امام حسین ہے تو نہیں ہو سکتا ہے کہ امام حسین کے نام پر ہمارے ہاں کسی طرح کا کوئی اختلاف. حسینی ہونے کا مطلب ہے ہمیں اختلافات کو مٹانا ہے. حسینی ہونے کا مطلب ہے ہم سب کو ایک مرکز پہ آنا ہے. علی والے ہونے کا مطلب یہ ہے وہ ایک موضوع الگ ہے. ایک سلوات پڑھیے محمد والے چونکہ وقت نہیں ہے. بہرحال ان کا ایک سوال تھا جو اس کا اخباریت ہے. یہ بھی دیکھیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ مذہب اہل بیت دنیا کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے. پہلے دن سے امیر المومنین کی دشمنی کا مقصد یہ تھا کہ علی ابن ابی طالب ہر باطل کو کھٹکتے ہوئے، اور اس لیے علی ابن ابی طالب کھٹکتے تھے کہ چونکہ علی ابن ابی طالب ہی وہ تھے جو اللہ تک پہنچانے کا واقع اور مطمئن ترین راستہ تھے. لہٰذا علی سے اس لیے دشمنی کی گئی کہ اگر علی نہ ہوں گے تو لوگ اللہ تک کیسے پہنچیں گے. تو جن کو اللہ سے دشمنی تھی انہوں نے علی سے دشمنی کی ہے. آج بھی معاملہ یہ ہے کہ ہمیں علی تک پہنچانے کا کوئی وسیلہ ہونا چاہیے. اس زمانے میں بھی ہمیں علی سے نزدیک کرنے کا کوئی ذریعہ ہونا چاہیے. اور اس علی سے نزدیک کرنے کا غیبت کے زمانے میں جو آل محمد نے ذریعہ قائم کیا تھا اسے ہمارے یہاں اجتہاد و تقلید کہتے ہیں. لہذا جن لوگوں کو اہل بیت سے قربت قابل برداشت نہیں تھی انہوں نے یہ راستے اپنائے ہیں کہ وہ راستے اور ان وسیلوں کو ختم کر دو جو تمہیں اہل بیت تک پہنچا رہے ہیں. ایک سلمان پڑھ دے محمد والے. البتہ یہ بھی عرض کر دو بہت سے افراد نادان ہیں، بولے انہیں پتہ ہی نہیں کہ اخباریت کیا ہے. یعنی بہت سی سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی، جیسے آج کے زمانے میں، البتہ بہرحال ختم ہو گیا تھا وقت میرا، آج کے زمانے میں بہت سے مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے. میں ذمہ داری سے کر رہا ہوں، نہیں انہیں پتہ ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے. مسلمان تو ہیں، اسلام کا دعویٰ تو کر رہے ہیں. میں ذمہ داری سے کر رہا ہوں اکثریت اس وقت دنیا میں ہے کہ جسے پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا مذہب کیا ہے. دعوے دار مذہب تو ہے، اسلام کا دعویٰ تو کر رہا ہے، لیکن اس نے اسلام کو نہیں سمجھا، اسلام کو نہیں پہچانا. تو اگر اسلام کے در پر آ کر آج بہت سے افراد کو نہیں پتا ہے کہ اسلام کیا ہے، آج بہت سے افراد اس کے مقابلے میں اگر ہمارے بہت سے نوجوان اخباریت کی طرف جاتے ہیں ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ اخباریت کیا چیز ہے. اور بہرحال ایک اہم موضوع ہے، لیکن ایک جملہ کہہ کے اپنی بات کو ختم کر. امیر المومنین کے سامنے جنگ صفین کا موقع ہے. جنگ صفین حاکم شام سے ہوئی ہے. جب بھی علی ابن ابی طالب کے مقابلے پر اتنا یقین ہے کہ معاملہ اگر سنی شیعہ کا ہو، شیعہ اسے کہتے ہیں جو علی ابن ابی طالب کو پہلا مانتا ہے، اور سنی اسے کہتے ہیں جو علی ابن ابی طالب کو چوتھا مانتا ہے. اس کا مطلب جو علی کو نہ مانے نہ وہ شیعہ ہے نہ سنی ہے. یعنی اصل معاملہ ہے کہ جو علی کو نہ مانے وہ سنی بھی نہیں ہے.
یہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ معاملہ سنی شیعہ کا ہے. یہاں معاملہ سنی شیعہ کا ہے ہی نہیں. جو علی کو چوتھا نہ مانے وہ سنی ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو جو علی کے مقابلے پر آ جائے وہ تو مسلمان بھی نہیں ہو سکتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جنگ صفین میں ہمیں کے سامنے ایک گروہ آیا ہے جنگ صفین میں. وہ بھی بہکائے ہوئے لوگ تھے. جیسے آج بھی بہت سے ہمارے نوجوان اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہم دین کو خالی سن کے نہ دیندار بنے, بلکہ آج ہم دین کو پڑھ کے دیندار بنے. ہم خود کوشش کریں, ہم خود محنت کریں, صحیح راستے کو تلاش کریں, تب ہمیں معلوم ہوگا مذہب کیا ہے, تب معلوم ہوگا کہ شیعت کیا ہے. آج خالی دوسروں پر اعتراض کر دینے سے بات کام نہیں چلنے والا. اگر ہم دوسروں پر انگلی اٹھاتے ہیں خالی نام کے مسلمان ہیں, تو کیا ہم بھی اپنے مذہب کو صحیح طور پر پہچانتے ہیں؟ کتنی ہمیں مذہب کی معلومات ہے, کتنی ہمیں دین کی معلومات ہے, کتنا ہمیں شیعت کی پہچان ہے. آج ہمارا فریضہ ہے کہ خالی زبانی ہم شیعہ نہ بنے, بلکہ ہمیں خود پتا ہو کہ شیعت کی بنیاد اور اساس کیا ہے. ہمیں خود معلوم ہو کہ ہم کس دین کے پیروکار ہیں. تو غلط فہمی یہی سے ہوتی ہے. امام علی کے مقابلے میں اس جنگ میں جب حاکم شام مقابلے پر ہے اور جنگ ہوئی ہے, تو ایک گروہ سامنے آ گیا تھا. وہ گروہ وہ تھا کہ جو امام علی کو اپنے مزاج سے مانتا تھا. مزاج کا مطلب ہوتا ہے کہ اچھی لگ گئی چیز تو محبت کرنے لگے, اور کوئی چیز بری لگی تو پھر معاملہ ختم ہو جاتا ہے. ایک گروہ جنگ صفین میں ایسا تھا کہ جو امام علی کو جذبات میں آ کر امام علی کے ساتھ ہو گیا. لیکن جب امام علی کا ایک کام ایسا آیا جو انہیں اچھا نہیں لگا, انہیں امام علی کا ایک کام اچھا نہیں لگا. خوارج تاریخ پڑھیے, امام علی کا کام اچھا نہیں لگا, وہ لوگ امام علی کے مقابل میں آ گئے. یہ تاریخ ہے, یعنی امام علی کے ساتھ ہیں, لیکن امام علی کا کام انہیں اچھا نہیں لگا, علی کے مقابلے پر آ گئے. آج اگر کسی مجتہد کے فتوے کے برے لگنے کی وجہ سے کوئی مجتہد کی مخالفت کر رہا ہو تو تعجب نہ کیجئے. تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے کہ جب علی کی بات اچھی نہیں لگی لوگ علی کے مقابلے پر آ گئے. آج اگر غلام علی کے مقابلے پر آ رہے ہوں تو قابل تعجب نہیں ہونا چاہیے. ایک اور سوال پڑھے محمد والے. بس بات اتنی ہے کہ وہاں بھی ایک گروہ سامنے لایا گیا امام علی کے مقابلے, خوارج. ان کا نعرہ یہ تھا کہ لا حکم الا للہ, یعنی ہم صرف اللہ کی مانیں گے. اس دور میں خوارج کا نعرہ یہ تھا کہ ہم صرف اللہ کی مانیں گے, ہم علی کی نہیں مانیں گے. معاذ اللہ اس زمانے میں تصور یہ پیش کیا گیا کہ علی کا راستہ الگ ہے, اللہ کا راستہ الگ ہے. اب ظاہر سی بات ایک جاہل آدمی سے کہے تم اللہ کی مانو گے علی کی مانو گے, تو یہ تو کہے گا کہ ہم اللہ کی مانیں گے. یہ جملہ کہہ کے لوگوں کو ورغلایا گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو. امام علی نے یہی تو فرمایا, میں کب اللہ سے تمہیں دور کر رہا ہوں, بلکہ میں تو تمہیں بتاؤں گا کہ اللہ کیا ہے. تم ہم سے الگ جا کے سمجھ ہی نہیں سکتے ہو کہ اللہ کیا ہے. زبان سے لا الہ الا اللہ نہ کہو, بلکہ آؤ ہمارے در پر آؤ, تب ہم تمہیں بتائیں کہ لا الہ الا اللہ کسے کہتے ہیں. لیکن معاملہ کیا ہوا کہ علی سے لوگوں کو دور کر دیا گیا کہ نہیں تمہیں تو اللہ کی ماننا ہے. نتیجہ کیا ہوا, خراب خوارج کی شکل میں سامنے آئے. آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ آپ کو مولانا کی ماننا ہے یا مولا کی ماننا ہے. اخباریت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو مولا کی ماننا ہے یا مولا کی مولانا کی ماننا ہے. وہی کام جو خوارج نے کیا تھا, تم کو علی کی ماننا ہے یا اللہ کی ماننا ہے. علی ابن ابی طالب نے کیا کہا تھا, میں اللہ سے الگ نہیں ہوں بلکہ یہ بتاؤں گا کہ اللہ کیا ہے. تم ہمارے دروازے پر آؤ تبھی اللہ تک پہنچ سکتے ہو. آج بھی تقلید اور اجتہاد کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر مولا تک پہنچنا چاہتے ہیں تو پھر ان وادیوں میں رہ کر مولا تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. اپنے علم اور صلاحیت کی بنیاد پر مولا تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. ہم ایسوں کو ذریعہ بنائیں جن کے پاس علم اور تقویٰ ہو, تب معلوم ہوگا مولا نے کیا کہا ہے. اسی چیز کا آج اخباری مخالف. اخباریت کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کے نہیں سنیں گے, جو ہماری سمجھ میں آئے گا وہ ہم کریں گے. بلکہ یہ کہوں کہ اخباریوں کا آج مطلب یہ ہے کہ ہم عالم کے نہیں مانیں گے بلکہ جاہل کی بات مانیں گے. ورنہ تقلید تو وہ خود کرتا ہے. جو ادھر ادھر کی باتیں لا کر آپ کو بتاتے ہیں وہ خود یہ تقلید ہے. صرف فرق اتنی ہے کہ آپ کے یہاں عالم کے تقلید کا حکم دیا گیا ہے اور وہ جاہل کی تقلید کرتا ہے. ایک سلوات پڑھ دیا محمد. یہ بھی ایک دین ہے جسے حسین ابن علی نے کربلا میں بچایا ہے, اور اس دین کے لیے حسین نے 72 قربانیاں پیش کی ہیں. اور سب سے بڑی قربانی حسین ابن علی کے لیے اس 6 مہینے کے لال کی قربانی تھی. آسان نہیں ہے 6 مہینے کے بچے کی قربانی. اس سے خود ہم پیغام اہل بیت کو, محبت اہل بیت کی عظمت کو سمجھیں. امیر المومنین کی محبت کا پیغام دینے کے لیے علی ابن ابی طالب کے لال نے اتنی بڑی قربانیاں دے دی ہیں. علی کے بتائے ہوئے راستے کو بچانے کے لیے حسین ابن علی نے اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں.
علی ابن ابی طالب کی سیرت کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے 72 قربانیاں حسین نے دی ہیں، اور سب سے آخری قربانی جو حسین ابن علی نے دی ہے وہ 6 مہینے کے لال کی قربانی تھی۔ اب تک صبح سے 70 لاشیں اٹھائیں، لیکن کسی لاش کو اٹھا کر اپنوں کو پیغام نہیں دیا ہے، لیکن جس وقت 6 مہینے کے لال کے لاشیں کو اٹھایا ہے، حسین کے زبان پر ایک جملہ آیا تھا، اے چاہنے والوں کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے تو وہ منظر دیکھتے کہ تمہارے آقا کے ہاتھوں پر 6 مہینے کے لال کا لاشا تھا۔ انصاف سے بتائیے، آج کے زمانے میں اگر ایک باپ اپنے بچے کے لاشے کو لیے ہوئے جا رہا ہو تو کوئی دین نہیں پوچھے گا، کوئی مذہب نہیں پوچھے گا، کوئی مسلک نہیں پوچھے گا۔ آج بھی اس دور میں ہر آدمی بڑھ کے ہمدردی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ذرا کربلا کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، 70 لاشیں اٹھانے کے بعد جب حسین کے ہاتھوں پر 6 مہینے کے لال کا لاشا تھا، کسی نے بڑھ کے یہ بھی نہ کہا کہ حسین ابن علی ہم تمہارے غم میں شریک ہیں، بلکہ یہاں تو معاملہ یہ تھا کہ تانے دیے جا رہے ہیں، یہاں تو حملے ہو رہے ہیں، اور حسین ابن علی کے ہاتھوں پر جب بچے کا لاشا ہے، ایک دفعہ خیمے کی طرف بڑھتے ہیں، واپس چلے آتے ہیں، پھر خیمے کی طرف جاتے ہیں، پھر واپس چلے آتے ہیں۔ 7 مرتبہ مولا آگے گئے ہیں، 7 مرتبہ پیچھے آئے ہیں۔ شاید اس کا سبب یہ رہا ہو کہ مولا یہ سوچ رہے ہوں کہ میں تو باپ تھا، میں نے برداشت کر لیا، لیکن جس ماں کا 6 مہینے کا یہ لال ہے وہ ماں کیسے یہ منظر دیکھے گی۔ عزادارو در خیمہ پر آ کر جملہ کہا تھا، اے رباب اپنی امانت لے جاؤ۔ جناب رباب سے پہلے سکینہ آئی ہے، لیکن جب وہ دکھیاری ماں آئی ہے تو اس نے بس ایک ہی جملہ دیکھ کر کہا تھا، یا بنیہ مثلک ینہر، اے میرے لال مجھے نہیں معلوم تھا کہ تیرے سن کے بچوں کو بھی نہر کر دیا جاتا ہے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آج دشمن اس حد تک انسانیت سے گر چکا ہے کہ تیرے سن کے بچوں پر بھی رحم نہیں کرتا ہے۔ اور یہ جو جملہ فرمایا ہے، اس لیے جملہ فرمایا ہے کہ جو تیر جناب علی اصغر کے گلوئے مبارک پہ لگا ہے 3 بھال کا تیر تھا۔ مطلب یہ ہے، تاریخ نے جملہ لکھا ہے، صبح الطفل من اللوزن الی اللوزن، یہ بچہ ایک کان سے دوسرے کان کی طرف سے بھاگا۔